تو بہت یہ فساد رہا، بڑی مشکل سے ان کا قلعہ جو الموت تھا وہ برباد کیا گیا، گڑھ ختم کیا، ان کو ختم کیا۔ اب بھی چھپے چھپے مسلمانوں میں ہیں وہ۔ اور یہ حسن بن صباح کے بارے میں، حسن بن صباح ان کا لیڈر تھا، یہ بھی ان میں سے ایک ہے، اسماعیلی گروہ کا یہ بھی لیڈر ہے۔ ان کے بارے میں مولانا ان کی وہ بعض جو کہتے ہیں کہ اس نے لوگوں کو ایسا کیا کہ جو بھی ہوتے قلعے میں لے جانے سے پہلے نا اس کو بھنگ پلاتے، بے ہوش کرتے، پھر لے جاتے راستے اندر جو پوشیدہ تھے پتھروں سے ڈھکے ہوئے، پتہ نہیں چلتا تھا کہ مجھے کہاں لے گئے تھے، بھنگ پلا کر پھر نکالتے تھے۔ وہاں وہ جاتا تو دیکھتا کہ خوبصورت عورتیں ہوتی تھیں، پرستان کہتے ہیں کہ پریوں جیسی، پرندے تھے، باغ تھے، نہریں بحری، اس کو کہتے جنت یہی ہے، آگے کوئی جنت نہیں۔ تو وہ پھر دیوانہ ہو جاتا تھا نا کہ عورتیں مجھے بھی ایک حور دو، تو کہتے ملے گی مگر یہ امتحان، فلاں عالم کو قتل کرنا، فلاں حدیث، چلے جاتے تھے ابو جی کو موقع پا کر وہ قتل کرتے، بڑے وزیر اعظم قتل کیے، عالم قتل کیے، دنیا لرز اٹھی تھی نا، جینا مسلمانوں کا حرام ہو گیا۔ ساحر الموت نے تجھ کو دیا بڑھ کے ایسی، اس کا ایک بار نہیں تھا نا کہ وہ الموت قلعہ کا جو جادوگر تھا اس نے بھنگ پلا دی۔ اب بھی درویشوں کے کئی گروہ نا بنے ہوئے دربار وغیرہ بھنگ ہی پیتے ہیں، رگڑ رگڑ کر پیتے ہیں، یہ اسی گروہ کے لوگ ہیں، نماز پڑھتے ہیں نہ روزہ پڑھتے ہیں۔ مولانا صاحب ایک دوست پوچھتے ہیں کہ سر سید احمد خان کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہ انگریزوں کے ایجنٹ اور مسلمانوں کے دین کو خراب کرنے والے تھے، کچھ لوگ اسے اچھا بھی کہتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں آپ نے پڑھ رکھا ہوگا، برائے مہربانی اس آدمی کے بارے میں کوئی متوازن رائے بتائیے۔ متوازن رائے تو میں عرض کر رہا ہوں، باقی ایسی باتوں کا کیا فائدہ، چلے گئے بھگت رہے ہوں گے اچھے برے اپنے اعمال کا، ہمیں تو چاہیے نا جو ہم سے متعلق کوئی نیک عمل یا کوئی اچھی بری بات وہ پوچھے نا کہ ہم یہ کیا کریں، سید کے پیچھے ہم عدالت لگائیں کچھ باقی دونوں گروہ غلط کہتے ہیں، انگریز کا ایجنٹ تھا اور یہ تھا نہیں، بہت مخلص آدمی تھا، مسلمانوں کا خیر خواہ تھا۔ انگریزی حکومت کے آنے کے بعد انہوں نے دیکھا جنگ میں تو ہار گیا 1857 میں، اب ان مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچیں، اس ارادے سے تو دیکھ مسلمانوں کی بھلائی سوچا، مگر جو کام اپنے ذمے لے لیا نا، جو کام نہ کر سکے وہ نہیں نہ لینا چاہیے، کہ نیک نیچی سے اس نے سمجھا۔ یہ سر ولیم میور جو گورنر تھا بنگال کا، اس نے رسولہ کے خلاف کتاب لکھی نا سیرت محمد، اب اعتراض کیے اسلام پر بڑے، قرآن پر، تو پھر مسلمان کو سہمے ہوئے تھے، انگریزی حکومت دشمن تھی کہ انہوں نے ہمارے خلاف جنگ لڑی، کوئی جواب نہیں دیتا، تو سر سید نے پھر نا اس کا جواب لکھا، جتنی اس کے پاس سمجھ ہی نہ کرتی، تو جواب کچھ تو صحیح تھے مگر کچھ جہاں دیکھا نا کہ بات نہیں بنتی، اب عالم ہوتا ہے، عالموں سے مشورہ دیتا، اب کئی حدیثیں ایسی تھیں کہ وہ کافر پیش کرتے تھے، ان کا جب جواب نہیں آتا تھا۔ اب مانا وہ آپ بات کر رہے تھے سر سید احمد خان کی کہ ان کے بارے میں دونوں گروہ جو ہیں وہ دو انتہاؤں پہ کھڑے ہیں، تو جو کچھ تو انہیں کہتے ہیں کہ غدار سے، قوم کے دشمن سے، انگریزوں کے جنگ بالکل جھوٹ بولتے، مسلمانوں کے خیر خواہ تھے، قوم کے ہمدرد تھے، تڑپتا تھا ان کا دل کہ ہماری سلطنت جاتی رہی اور ہم کس حال کو پہنچ گئے، ہمارے لیے جو بڑائی انہیں سوجی کہ ہم انگریزی تعلیم حاصل کریں، کوئی برابری ان کی کر سکیں، بجائے بائی کاٹ کے نا ہمیں آگے بڑھ کر کچھ سیٹوں پر قبضہ کرنا چاہیے، کوئی رہ جائے ہمارے پلے، یہ خیر خواہی تھی مگر جو کفار کا جواب دینے کا کام اپنے ذمہ لے لیا، قرآن پر جو اعتراض ہیں، حدیث پر انہوں نے کیے غیر مسلم، ان کا جواب نہیں، اس کے لیے جو علم درکار ہے نا، جتنا علم چاہیے تھا نہیں تھا، آدمی نے جب جواب دینا شروع کیا تو قرآن مجید کا یہ کیا، انکار نہیں کر سکتے تھے یہ قرآن، مگر جہاں دیکھا نا کہ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پرندے کیسے ابراہیم علیہ السلام نے ذبح کی زندہ ہو گئے، حضور معراج پر کس طرح اتنے تھوڑی دیر میں، وہاں انہوں نے پھر یہ طریقہ اختیار کیا کہ نئے نئے لوگ سائنس سے متاثر ہیں کہ نیچر کے خلاف کچھ نہیں ہو سکتا، اس لیے ان سب چیزوں کی تعویل کی کہ یہ کچھ نہیں ہوا، یہ صرف خواب ہے، اس طرح دکھایا گیا، یہ چیزیں ایک تو یہ کی کہ قرآن کی تعویل کر دی، حدیث کے بارے میں یہ راستہ کھول دیا بھی نہیں، جو آپ کا حدیث کی اتنی قابل اعتبار چیز نہیں، یہ راوی ایک دوسرے سے سنتے ہیں، یہ کیا، یہ دو فتنے جو ہے نا، قرآن مجید کی تفسیر میں تحریف اور حدیث رسول میں انکار کی روش، کہ نہیں جو آپ آتا کہہ دو حدیثیں کوئی قابل نہیں، اس سے آئندہ چل کر پرویزی بھی پیدا ہو گئے، منکرین حدیث پہ یہ خرابی ان سے آئی، نیت نہیں بد تھی مگر جواب صحیح نہ آیا تو جان چھڑانے کے لیے آیات کی تعویل کر دی، خوابیں بنا دیا۔